اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عاصم نصر، سیکنڈ ایئر ICAS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے حاضر ہوں۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ خیریت سے ہوں گے اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے، قرآن پاک پڑھتے ہوں گے اور پھر جو علم حاصل ہو اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ ہمیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور پھر ساری دنیا جہان کے جانداروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے دعا کی جائے، ہر ایک کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا کرم رکھے، ہمیں اپنی امان میں رکھے اور جو بھی علم ہم حاصل کریں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان کی دولت سے ہمیں نوازے، ہدایت عطا کرے اور ایمان پہ ہی خاتمہ ہو۔ اسٹوڈنٹ ہم سارے ہی بہت ہی زیادہ علم والے ہیں، علم کی کمی نہیں ہے، مسئلہ صرف عمل کا ہے۔ علم بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں ابھی آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ IIT کی مدد سے، کمپیوٹر کی مدد سے تو ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے شیئر کی جا سکتی ہے۔ علم کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے اندر جو ہے شامل کرنا اور عبادت کرنا، عمل کرنا، اسی کا مسئلہ ہے۔ آپ چھوٹی سی بات کہ کل کسی ایک پیارے نے یہ مجھے بات بتائی، اب کوئی بات جو ہوتی ہے نا اس کو آرام سے پازیٹیولی آپ دیکھ لیں، بحث والی اتنی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اور جو بھی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے اور عبادت کی طرف لے کے جائے تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے نا۔ جس سے ہم اگر پیار کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے اسے پیار کے جو ہے نمونے، ایگزامپل جو ہیں وہ ہم پیدا کرتے رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں اور آگے مزید سوچ کے پھر مزید پیار کی اور کوئی بات ہو سکے وہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ہوتا نہیں کہ جی پیار کریں، یہ کریں گے تو وہ خوش ہوگا، یہ کریں گے وہ خوش ہوگا، کرتے رہتے ہیں نا، مزید سوچتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو کیا اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنا یہ لنک جو ہے اس کو مضبوط نہیں کرنا؟ تو کل یہ پتہ چلے یہ بات جو ہے آپ کو اچھی لگتی تو ٹھیک ہے، باقی جو ہے جیسے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کی بات کی جاتی ہے کہ یہ بال سے زیادہ جو ہے وہ بری کا تلوار سے زیادہ اس کی کاٹ ہے۔ تو کل ہی مجھے پتہ چلا اور بہت اچھا لگا کہ ہم جس جگہ پر، جس زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، جس زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جو ہے کل کو ہماری گواہی دے گا کہ ہم نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے۔ لیکن جب وہ ہم پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے تو زمین کے وہی ٹکڑے آ جائیں گے اور پھر وہ آگے ایک ٹکڑوں کے طور پر ہمارے، کیونکہ وہ اتنا باریک ہے تو وہ آ جائے گا تو اس پہ پیر رکھ کر ہمیں گزرنے میں آسانی ہوگی، وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ ہم نے سجدہ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے سجدے جو ہیں وہ زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سے پیار کیا جاتا ہے، جیسا بات میں نے شروع کی، تو مختلف طریقوں سے اپنے پیار کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ جی میرا آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، میری سوچوں میں آپ ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے طریقے بتائے ہیں، وہ طریقے تو لازم، یعنی نماز، قرآن، یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو لازم ہے، یہ تو پڑھنا ہی ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پیار کے، عبادت کے مختلف طریقے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اتنی اچھی بات ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ آ جائے گا جہاں جہاں آپ نے سجدے کیے ہوں گے، اور پھر جو ہے پل پہ سے، پل صراط جو ہے اس پہ گزرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پیر رکھنے کی تو وہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ اب دیکھیں اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے سجدے جو ہیں وہ زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پیار کا ثبوت بھی تو ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے نواز رہا ہے، اتنا کرم کر رہا ہے، ہر وقت رحمتیں جو ہیں نازل ہو رہی ہیں، تو اس کا شکر نہیں ادا کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ اب جو ہے دنیا میں کسی کے ساتھ ہم یہ رسپیکٹ کے طور پر جو ہے سر جھکاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے آگے سر نہیں جھکانا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے کرم کریں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور یہ دعا کریں ساروں کے لیے، دنیا جہان کے جانداروں کے لیے۔ اپنا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے
یہ ڈفرینٹ فائل کی ٹائپس ڈفرینٹ کیٹیگریز کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کی تھی. اب اگلا ٹاپک جو ڈیٹا بیس اور اس کے مختلف جو ہے کمپوننٹس، یہ ٹاپک جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ چیپٹر جو ہے تھیوریٹیکل چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 2 میں جب آئیں گے تو ساتھ ساتھ جو ہے کوئی پریکٹیکل، ویسے تو جا کے چیپٹر 5 میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا ہم امپلیمنٹ کر دیں گے تاکہ یہ ایم ایس ایکسیس جو سافٹ ویئر ٹول ہے اس کے ساتھ بھی ہماری اٹیچمنٹ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس اور اس کے کمپوننٹس. اسٹوڈنٹ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ پیج نمبر 4 پر. یہ اگلا ٹاپک ہمارا ہے ڈیٹا بیس کا. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا بیس کی ہم نے پریویسلی پہلے بھی ویسے ڈیفینیشن اس کی ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں، تو آگے مزید جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن، یہ ہمارے پاس یہ کچھ اس کی یہ ڈیفینیشن سی موجود ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس ہم پہلے نوٹس کے والے سے، یونیک نوٹس کے والے سے ہم یہ سولو کر چکے ہوئے. ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سیٹس اور فائلز. جو مختلف فائلز ہیں اس کے کمبینیشن لاجیکلی. اب لاجیکلی ریلیٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب ہم ایک سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں تو ڈیٹا انفارمیشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اسی وجہ سے جو ہے ریلیٹڈ کا مطلب کیا ہے، کسی نہ کسی بنیاد پر اس کا تعلق آپس میں ہوتا ہی ہوتا ہے. اب بنیاد جو ہے اس کو کیا کہیں گے، لاجک ہی کہیں گے نا. ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سیٹس اور فائلس. ٹھیک ہے، نارملی دیز فائلس اور ڈیٹا سیٹ آر آف ڈفرینٹ نیچر، کیونکہ ہر فائل کے اندر کوئی اسپیسیفک ٹاپک جو ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا یا انفارمیشن سیو کی ہوگی نا، تو اس لیے وہ جو ہے اس کا جو نیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. یوز فار اسپیسیفک پرپزز، دیز میں بی آرگنائزڈ in different ways to meet various processing and retrieval requirements of the organizations or users. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن ہے. اب وہ کوئی ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہے کہ جس طرح بینک میں ڈفرینٹ فائلز ہیں، ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیٹا یا انفارمیشن رکھی ہوئی ہے. سپوز سیونگ اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، آٹو موبائل لون، یہ ڈفرینٹ فائلز ہیں. پرسنل لون، کلائنٹ بایوگرافک انفارمیشن. ٹھیک ہے، the bank's clients customers database would include records from each of these files. Using a series of programs data for any client اس کو پھر ایڈ کیا جا سکتا ہے اسپیسیفک فائل کے اندر. ڈیٹا جس ٹاپک سے بلانگ کر رہا ہے تو اسی فائل کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا سٹور کیا جائے گا، اپڈیٹ کیا جائے گا، ایڈ ڈیلیٹ جو بھی کرنا ہے کیا جائے گا ڈپینڈنگ اپون دی ایکٹیویٹی ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آگے مزید جو ہم نے ڈیفینیشن یہاں سے کی یہ لائنز، اس کے بعد جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے حوالے سے مزید لائنز، یہ لائنز موجود ہیں، یہ اگر آپ لائنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہ اب اٹ از اے کمپیوٹرائز سسٹم ہوز اوور آل پرپز از ٹو مینٹین انفارمیشن and to make that information available at any time. A database system is just a computerized record keeping system. ایک ہمارے پاس مینول سسٹم ہے جس میں پیپر فارم میں ڈیٹا رکھا جا رہا ہے. اب ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کیپنگ سسٹم ہے. A database itself can be regarded as a kind of electronic file cabinet. کیونکہ فائل کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مینول فائلز جو ہیں پیپر فائلز وہ رکھی ہوتی ہیں، اس پہ اس کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے. تو جس ٹاپک کا ڈیٹا ہم نے حاصل کرنا ہے تو وہ اس ٹاپک کا جو ٹائٹل ہم سرچ کرتے ہیں فائل کور پہ اور اس کے اندر ڈیٹا اس کا موجود ہوتا ہے. تو اب یہ ہے الیکٹرانک فائل کیبنٹ، یعنی اس کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے ڈفرینٹ لوکیشنز پر ڈفرینٹ طرح کی فائلز سیو ہوتی ہیں. A warehouse or a repository for a collection of computerized data files. The user of the database normally has the following. اب فیسیلیٹیز کیا جو حاصل ہو جاتی ہیں اگر ہم ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں وہ کیا جی، ایڈنگ ہمارے پاس نیو بلینک فائلز ٹو اے ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کی مدد سے پھر ہمیں کیا فائدہ، کیا ہم کر سکتے ہیں، ایڈنگ نیو بلینک فائلز ٹو دی ڈیٹا بیس، انسرٹنگ نیو ڈیٹا into the existing files, retrieving data from existing files, updating data in existing files, deleting data from existing files,
پھر ریموونگ ایگزسٹنگ فائلز empty اور ادروائز فرام دی ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس اور اس کے کوئی یوزز ایڈوانٹیجز ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اگلا ٹاپک پھر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے, اب یہاں پر آ جائے گا کہ 4 میجر کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس سسٹم. ٹھیک ہے, یہ لانگ کوشچن ہے, بورڈ میں آیا ہوا ہے. اس کا جو انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکسٹ بک میں کم ہے, اس کو یونیک نوٹس کے حوالے سے جو ہے ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا ٹاپک ہے 4 میجر کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس سسٹم. ٹھیک ہے, 4 کمپوننٹس کیا ہیں؟ ڈیٹا, ہارڈ ویئر, ڈیٹا جس میں آپ مختلف طرح کی انفارمیشن جو ہے مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ ویلیوز جو ہیں وہ سٹور کرتے ہیں. ہارڈ ویئر, یہ فزیکل کمپوننٹس, کیونکہ اگر سافٹ ویئر ہے تو سافٹ ویئر کسی کمپوننٹس ہارڈ ویئر کو یوز کر کے ہی جو ہے اس کو ہم ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے فزیکل کمپوننٹس کیا ہیں ہارڈ ویئر کے, وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگلا ہمارا کمپوننٹ ہے ڈیٹا بیس کا. ہمیں ہارڈ ویئر تو چاہیے نا جہاں پہ فزیکلی ہم ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر سکیں گے, وہ تو ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس پھر ہمارے یہ ہے آئی او ڈیوائسز, کہ آئی او ڈیوائسز جو مختلف طرح کے ڈیوائسز جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. پھر ڈیوائس کنٹرولر, جس کو آپ ڈیوائس ڈرائیورز وغیرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے. اس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں. پھر آئی او چینلز, یعنی آپ جو کمیونیکیشن کریں گے تو کمیونیکیشن کرنے کے تو مختلف جو ہے وہ آپ میتھڈ طریقے استعمال کریں گے نا, تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا جس کو آپ کہتے ہیں کہ آئی او چینلز. اس کے بعد ہے پروسیسر. ڈفرینٹ طرح کے پروسیسرز ہم یوز کرتے ہیں تاکہ آپ پروسیسنگ کرنی ہے تو پروسیسنگ یونٹ پروسیسر ہمیں چاہیے, یہ بھی ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے. پھر مین میموری, کہ جہاں پہ ڈیٹا یا پروگرامز جو ہے وہ لوڈ کیا جاتا ہے, ورکنگ ایریا, یہ بھی جو کمپوننٹ ہارڈ ویئر کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ڈیٹا بیس سسٹم کا, اس میں ہارڈ ویئر کی بات کی جاتی. پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا کمپوننٹ ہے سافٹ ویئر. سافٹ ویئر جو ہے دیکھیں ہم نے بات کی تھی کہ پروگرام اور ڈیٹا جو ہے یہ الگ الگ کمپوننٹ ہے. انسٹرکشنز, اور انسٹرکشن جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیٹا تو یوز کرتی ہے نا. اگر آپ نے کرنا ہے ایک لائن, ایک انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے A+B, اب آپ اے اور بی کو تو نہیں نا ایڈ کریں گے. اے کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے ویریبل میں یا بی میں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم ایڈ کریں گے. A+B انسٹرکشن لائن جو ہے وہ ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں یہ اے کا ڈیٹا ویلیو بی کا ڈیٹا یا ویلیو حاصل نہ ہو جائے. تو اب جو ہے جس کو آپ سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اس میں سیٹ آف انسٹرکشنز اور ڈیٹا دونوں ریکوائر ہوتا ہے. تو اب یہ سیٹ آف انسٹرکشن اور ڈیٹا جو ہے دونوں کو میموری میں لوڈ کیا جاتا ہے. پھر ہی کوئی کمپیوٹر جو ہے یا ہمیں جو فنکشن ریکوائر ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. انسٹرکشن میں اگر کوئی ڈیٹا ریکوائر ہے تو ڈیٹا بھی اگر ہم گیٹ کریں گے تو پھر وہ اس میں انسٹرکشن کے اندر جو بھی ویریبلز ہیں اس میں ویلیو پٹ کر کے ہی پروسیسنگ کی جا سکتی ہیں. تو اب جو ہے اس میں جیسا پہلا کمپوننٹ ڈیٹا, تو اب یہ ہمارے پاس تیسرا کمپوننٹ کیا ہے؟ سافٹ ویئر. اب سافٹ ویئر کوئی بھی, چاہے وہ ہمارے پاس ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے, سسٹم سافٹ ویئر ہے, وہ ہمیں چاہیے. تو ڈیٹا بیس کا تیسرا کمپوننٹ جو ہے یہ یوزر یا سسٹم سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, یوزر سافٹ ویئر, سسٹم سافٹ ویئر, یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر یا سسٹم سافٹ ویئر. سیٹ آف پروگرام, یوٹیلیٹیز, ڈفرینٹ آپ کو ایسوسیٹیڈ جو فائلز چاہیے جو پروگرام کو سافٹ ویئر کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہیلپ فل ہیں, ریکوائر ہیں, تو وہ ہمارے پاس یوٹیلیٹی سافٹ ویئر. پھر پرسنل, کہ اب یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر یا ڈیٹا جو ہے وہ کون یوز کرے گا, اس کے لیے یوزر, پرسنل, پیپل تو چاہیے نا. تو اگلا چوتھا کمپوننٹ ہے پرسنل, جس میں لوگوں میں کیا ہے, پیپل میں کیا ہے, پروگرامرز جو ڈیولپر ہیں, کوڈنگ کر رہے ہیں, اینالسٹ جو انالائز کرتے ہیں, کوئی ڈیزائن جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے پھر ورکنگ جو ہے وہ ڈیولپر کرتے ہیں.
پھر اینڈ یوزر جو سافٹ ویئر کو چلانے والے ہیں، اینڈ یوزر سافٹ ویئر کو چلاتے ہیں یا سافٹ ویئر سے جو ہے وہ ہیلپ ان کو ملتی ہے، سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے۔ پھر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز، ہم ڈیٹا بیس کی بات کر رہے ہیں تو نارملی جو ہے جو سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیٹا بیس جو ہے DBMS میں بنایا جاتا ہے، تو اب اس میں اس کے جو انچارج جو ہیں ایڈمنسٹریٹر، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ہم دیکھیں گے چیپٹر 2 کے اینڈ پر ہے کہ جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرتا ہے، مینوپلیٹ کرتا ہے، تاکہ ڈیٹا بیس جو ہے جو مختلف ڈیٹا سیٹ اور فائل کا کمبینیشن ہے وہ پراپرلی جو ہے اس کو چلایا جا سکے، مینٹین کیا جا سکے، اپ گریڈ کرنے تو اپ گریڈ کیا جا سکے، تو وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز۔ تو یہ ڈیٹا بیس کے 4 کمپوننٹ، یہ لانگ کویشچن بورڈ میں آیا ہوا ہے، ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن پروگرام، ڈیٹا بیس اور یہ فائلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، پھر یہ ڈیفرنٹ یوزرز ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل نہیں ہے تو ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اپنے یونیک نوٹ سے اس کو کور کر لیں گے۔ اب اگر ہم آگے چلتے ہیں، جو ابھی ہم نے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو ٹاپک آج کا ہم کر رہے تھے، سب سے پہلے ڈیٹا بیس، اب اس کی ڈیفینیشن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا فائلز اور سیٹس۔ A database, often abbreviated as DB, database is a collection of information organized in such a way that a computer system program can quickly select desired pieces of data. Database is an organized collection of data generally stored and accessed electronically from a computer system. کیونکہ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے۔ Each file may contain different types of information and are used for specific purposes. The files may be organized in different ways to meet different processing requirement اور retrieval requirement۔ آپ کو جو انفارمیشن ریکوائر ہے اس کے لیے جو ڈیٹا پہلے آپ پرووائڈ کریں گے، اس ڈیٹا کو پروسیس کیا جائے گا، اور پروسیس کرنے کے بعد ریکوائرڈ انفارمیشن آپ تک پہنچے گی۔ تو یہ فائلز کو جو آرگنائز کرنا ہے تو وہ فائلز کے کمبینیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل کیا ہے، ایک بینک ڈیٹا بیس میں ہیو سیپریٹ فائلز فار دی کلائنٹس ایز فالوز۔ کیسے؟ یہ ڈفرینٹ جو ہیں طرح کی کیٹیگریز کی فائلز جو ہیں اس کو سیو کیا جاتا ہے کمبائنلی، پھر ڈیٹا بیس بن جاتی ہے، اس کو پھر بعد میں مینوپلیٹ کیا جاتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کی فائلز، کرنٹ اکاؤنٹ کی فائل، آٹو موبائل لون کی فائلز، پرسنل لون، کلائنٹ انفارمیشن اور ڈفرینٹ، اس کے علاوہ اور بھی جو بھی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ فائلز جو ہیں وہ اس کو سیپریٹلی اسٹور کیا جاتا ہے۔ دی ڈیٹا آف اینی کلائنٹ، پھر اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، گیٹ کیا جا سکتا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، جو بھی ڈیلیٹ موڈیفائی آپ نے جو کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسپیسیفک جو فائل ہے اس کے اندر اس کی موڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ اب جو فیسلٹیز جو ہیں جب ہم ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں تو کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ فیسلٹیز کیا ہیں؟ آپ نے کوئی نئی فائلز جو ہیں وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس سسٹم آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ نیا ڈیٹا آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو پہلے سے فائلز موجود ہیں، نئی فائل بنانا چاہ رہے ہیں، وہ تو ہم پہلے پوائنٹ میں ہم نے کہہ ہی دیا۔ اس کے بعد ڈیٹا آپ ریٹریو کرنا چاہ رہے ہیں ان ڈفرینٹ فائلز میں سے، ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ فائلز کو ہی اگر آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی اس فائل کی اس ڈیٹا کی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بیک اپ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے، لیکن بعد میں اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے لوڈ رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہ ڈیٹا بیس سسٹم، اب یہ DBMS کی بات کی جا رہی ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ یہ کیا ہے؟ از دی سافٹ ویئر جو انٹریکٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ، دیکھیں نام سے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا سسٹم، سیٹ آف پروگرامز، سافٹ ویئرز جس کے ذریعے ڈیٹا بیس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، مینوپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ از اے سافٹ ویئر دیٹ انٹریکٹس ود اینڈ یوزر ایپلیکیشن اینڈ دی ڈیٹا بیس اٹ سیلف ٹو کیپچر اینڈ اینالائز دی ڈیٹا۔ دی DBMS سافٹ ویئر additionally encompasses the main facilities provide to administer the database، ٹھیک ہے۔
اس میں آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ڈیٹا بیس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. دی DBMS اینڈ دی ایسوسیٹڈ ایپلیکیشنز کین بی ریفر ٹو ایز ڈیٹا بیس سسٹم. اب یہ جو DBMS اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو سافٹ ویئرس چاہیے تو کمبائنلی پھر اس کو ڈیٹا بیس سسٹم کہا جاتا ہے. ڈیٹا بیس سسٹم از اے کلیکشن آف ڈیٹا ایز ویل ایز پروگرام. یہی بات ہم کر رہے تھے نا, اگر سی لینگویج کے والے سے بھی تو جو ہم نے جو سورس فائل بنائی اس کے بعد جو ہمیں ڈیٹا بھی تو ریکوائر ہے نا. required to manage that data. A database system is a computerized record keeping system. The main purpose of this system is to maintain data and provide it to the user when required. ٹھیک ہے. اب جو اس کے میجر جو کمپوننٹس ہیں ڈیٹا بیس, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیکسٹ بک کے اندر جو ہے اس کی انفارمیشن جو ہے ڈیٹیل موجود نہیں ہے. اس پہ آپ نے توجہ ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ بورڈ میں یہ لانگ کویشچن آیا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے یہ آپ کو نوٹس میں اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کی گئی ہے. اس پہ آپ توجہ کریں, اس کو شارٹ اور لانگ کویشچن دونوں طور پہ اس کو ریڈی رکھیں کہ یہ آپ کو لسٹ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیٹا بیس کے میجر کمپوننٹس وہ لسٹ کر دیں شارٹ کویشچن میں کہ کون کون سے یہ کمپوننٹس ہیں وہ بتا دیں, اور یہ پھر لانگ کویشچن میں بھی کہ یہ کمپوننٹس کی ڈیٹیل بھی بتائیں. ٹھیک ہے, تو یہ لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن دونوں طور پر اس کو آپ تیار کریں. دی 4 میجر کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہے جی؟ ڈیٹا, سب سے پہلے ڈیٹا. اب ڈیٹا جو ہے DBMS ایگزسٹ ٹو کلیکٹ, اسٹور, پروسیس اینڈ ایکسیس ڈیٹا. اس لیے ہم اس کو بناتے ہیں, موجود ہے کہ ہم ڈیٹا کو گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں. فیوچر ریکوائرمنٹ فیوچر ہمیں فیوچر میں ریکوائر ہے تو ہمیں بار بار یوزر سے گیٹ نہ کیا جائے. پہلے جو ڈیٹا آپ پرووائڈ کر چکے ہوئے ہیں اگر اس کو مزید اسی ڈیٹا کو جو پہلے سے ہم نے انٹر کیا ہوا ہے تو اس کو مزید پروسیسنگ میں استعمال کرنا چاہیں تو اس لیے آپ اس کو اسٹور کریں گے, پروسیس پھر کریں گے, اور پھر ڈیٹا اپنی ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق, یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جیسی بھی انفارمیشن چاہیے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. دی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ. ٹھیک ہے, دی ڈیٹا بیس کنٹینس بوتھ دی ایکچوئل اینڈ آپریشن ڈیٹا اینڈ دی میٹا ڈیٹا. ٹھیک ہے, ہیوج بلک میں ڈیٹا جو ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ڈیٹا از دی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ڈیٹا بیس سسٹم. ڈیٹا ہی ہم نے فرسٹ ایئر کے اسٹارٹ میں بھی ڈیٹا انفارمیشن سے ہی شروع کیا, اور یہ سیکنڈ ایئر میں بھی, اب یہ سیکنڈ 50% میں بھی یا بک کے اسٹارٹ میں بھی یہ ڈیٹا انفارمیشن کی ہی بات کی جاتی ہے. اور ہمیں آلریڈی پہلے بھی پتہ ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں جو میجر کمپوننٹ ہے وہ ڈیٹا ہی ہے. اب ڈیٹا جو ہے اسی کو تو پروسیس کیا جاتا ہے. پروسیس کرنے کے بعد وہ ڈفرینٹ فارم میں جو ہے پھر ہم آؤٹ پٹ گیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے مجھے ڈیٹا تو چاہیے نا. رزلٹ ہے, اب رزلٹ کے لیے سبجیکٹ کے مارکس جو ہیں وہ ہوں گے تو پھر اس کو پروسیس کر کے ہم ٹوٹل مارکس یا ایوریج نکال سکتے ہیں نا. تو اب جو ہے اسی وجہ سے پھر ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کا مین کمپوننٹ ہوتا ہے. اب یہ ڈیٹا بیس سسٹم بھی ایک سسٹم ہے تو اس کے اندر بھی ڈیٹا جو ہے وہی مین کمپوننٹ ہے. ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس. اب فیکٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا جو ہے جو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہی ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم کا پارٹ بنے. اور اسی لیے یہاں پہ وہ ہم کئی دفعہ یہ رو تو کہتے ہیں لیکن ساتھ ایک ورڈ فیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم اسٹوڈنٹ کے رزلٹ کی بات ہی کر رہے ہیں تو وہی مارکس جو ہیں وہ سبجیکٹ کے مارکس سسٹم کا حصہ بنے جو اسٹوڈنٹ کے اصل ریئل مارکس ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کہ ایکسیڈنٹلی اس طرح ہو جائے یا خود جو ہے انٹینشنلی جو ہے آپ جو ہے رانگ ڈیٹا رانگ مارکس پرووائڈ کر دیں, وہ تو اسٹوڈنٹ کے ہیں ہی نہیں. اگر آپ رانگ ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم کا پارٹ بنتا ہے تو وہ رانگ ڈیٹا کو ہی پروسیس کیا جائے گا اور جو انفارمیشن بھی جو ہمیں حاصل ہوگی وہ بھی نہ ہوگی. تو اس وجہ سے جب ڈیٹا کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ فیکٹ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس اسٹورڈ ان دی ڈیٹا بیس. تو بیسک پرپز ڈیٹا بیس سسٹم کا کیا ہے کہ اس کو اسٹور کیا جا سکے, ڈیٹا کو مینٹین تو کرنا ہی کرنا ہے.
تاکہ جو ریکوائرمنٹ ہے اسی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیٹا جو ہم نے انٹر کیا ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے کسی بھی لیول پر وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہی رہے جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت ہی ہمارا سسٹم ورک کر رہا ہو۔ تو اس لیے پھر سسٹم کو مینٹین بھی رکھنا ہے، ڈیٹا کو مینٹین بھی رکھنا ہے، اور پھر پروسیس ڈیٹا، اور وہ جو ڈیٹا انٹر کیا گیا ہے جو اصل ڈیٹا ہے اسی پہ پروسیس کیا جائے نا۔ پروسیس کریں گے تو پھر وہ جو اصل ڈیٹا ہے، جو فیکٹ ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں پھر ریئل انفارمیشن، ریئل آؤٹ پٹ ہی ملے گی نا۔ دوسرا ہمارے پاس کمپوننٹ کیا ہے جی، ہارڈ ویئر۔ اب جو ہے ہم ڈیٹا جو ہے جو ہم نے بات کی ہے کہ جی سیٹ آف انسٹرکشنز ڈیٹا، یہ تو کمپوننٹ ہے ہی ہے، لیکن اب یہ سیٹ آف انسٹرکشنز یا ڈیٹا کسی ہم ہارڈ ویئر کمپوننٹ میں پہ ہی سٹور کریں گے نا، کسی فزیکل ڈیوائس سے ہی گیٹ کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے پاس جو اگلا کمپوننٹ ہے ڈیٹا بیس سسٹم کا وہ یہ ہارڈ ویئر ہی ہے۔ دی فزیکل کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر سسٹم، اس کو ہارڈ ویئر کہا جاتا ہے۔ دی ہارڈ ویئر از یوز ٹو پرفارم ڈفرنٹ ٹاسک سچ ایز ان پٹ، آؤٹ پٹ، اسٹوریج، پروسیسنگ۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے پاس مین ورڈز ہیں نا۔ کمپیوٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر سسٹم ان چاروں کا ہی تو کمبینیشن ہے، ان پٹ، آؤٹ پٹ، پھر جو آؤٹ پٹ جو ہے وہ انیشل آپ کو ٹیمپریری چاہیے، پرماننٹ چاہیے، تو اس کے لیے پھر اسٹوریج ہمارے پاس ایک اس کا کمپوننٹ ہے، کام ہے۔ پھر آگے پروسیسنگ، ہم نے ڈیٹا انپٹ کیا ہے اس کو ہم پروسیس کریں گے، اس کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ حاصل ہوگی۔ اگر فیوچر میں بھی ڈیفینیٹلی ہمیں وہ ڈیٹا یا انفارمیشن چاہیے تو اس کو فزیکلی اسٹور کر لیا جائے تاکہ اس کو فیوچر میں بھی یوز کیا جا سکے۔ تو ہمارے پاس یہ کمپیوٹر سسٹم یا کمپیوٹر کی ڈیفینیشن جو ہے انہی 4 ورڈ پہ ہی بیس کر رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے، ان پٹ، آؤٹ پٹ، اسٹوریج اینڈ پروسیسنگ۔ اس کے لیے ہم مختلف طرح کے ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹس یوز کرتے ہیں۔ کچھ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ان پٹ کے لیے، کچھ آؤٹ پٹ کے لیے، کچھ اسٹوریج کے لیے، اور پھر کچھ پروسیسنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے اگر آپ شیئرنگ کی بات کریں تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ اٹ کنسسٹ آف اے سیٹ آف فزیکل الیکٹرانک ڈیوائسز جیسے کمپیوٹرز، ڈفرینٹ آئی ڈیوائسز، پروسیسر، اسٹوریج ڈیوائسز، اور ویسے پھر کیونکہ جب ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ کمیونیکیشن ڈیوائسز، کمیونیکیٹنگ ڈیوائسز جو ہے آئیدر وائرڈ ہیں یا وائرلیس ہیں، وہ ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں۔ دس پرووائڈز دی انٹرفیس بٹوین کمپیوٹرز اینڈ دی ریئل ورلڈ سسٹمز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کمپوننٹ وہ کیا ہے، سافٹ ویئر ہی۔ اب ہم جو سیٹ آف انسٹرکشنز کہتے ہیں تو سیٹ آف انسٹرکشن جو ہے کیا بنتا ہے، وہ سافٹ ویئر ہی بنتا ہے، وہ پروگرام ہی بنتا ہے۔ سافٹ ویئر از اے کلیکشن آف ڈفرینٹ پروگرامز یوزڈ بائی کمپیوٹر ود ان اے ڈیٹا بیس سسٹم۔ یہ مختلف پروگرامز کے کمبینیشن کا نام ہے۔ دس از دی سیٹ آف پروگرام یوز ٹو کنٹرول اینڈ مینیج دی اوور آل ڈیٹا بیس۔ کیونکہ اب جو ہے ہم جو آئی ٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو شیئرنگ جو ہے وہ ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اب شیئرنگ جب کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ آپ ڈیوائسز کو، ڈفرینٹ فائلز کو، ڈفرینٹ ڈیٹا کو جو فزیکلی ڈفرینٹ لوکیشنز پہ اویلیبل ہیں تو اس کو آپ شیئر کریں نا۔ اب شیئر تو نہیں کہ جی ایک جو ہے پرسن، ویسے اگر پرسن کی بات کریں تو اس کے مائنڈ کے اندر جو بھی ڈیٹا سٹور ہے وہ اگر شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو اگر پرسن ساتھ ہی ہے تو اس طریقے سے وہ ایک پرسن کے مائنڈ میں ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے پرسن کے مائنڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ بول رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو اب جو ہے ہمارے پاس جب شیئرنگ کی بات کرتے ہیں، جب کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں، کمپیوٹر سسٹمز کے اندر جو ڈیٹا سٹور کیا گیا ہے تو زیادہ تر اس کے اندر ڈسٹینس تو ہوتا ہے نا، ڈسٹینس ہے، ڈفرینٹ فزیکل ذرا فار آف جگہوں پہ جو ہے یہ ڈیٹا موجود ہے، اس کو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے دس از اے سیٹ آف پروگرام یوز ٹو کنٹرول اینڈ مینیج دی اوور آل ڈیٹا بیس۔ دس انکلوڈز دی DBMS سافٹ ویئر اٹسیلف۔ ٹھیک ہے، DBMS جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ پروگرامز کا ہی کمبینیشن ہے جس کے ذریعے ڈیٹا بیس کو مینیج کر رہے ہیں ہم۔ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمیں چاہیے تاکہ کمپیوٹر جو ہے ہمارا ورکنگ اسٹیٹ پہ تو رہے نا۔ اس کے بعد کیونکہ جب ہم شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ جو نیٹ ورک کے جو ڈیوائسز ہیں، جو سافٹ ویئرز ہیں جو شیئرنگ میں ریکوائر ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں چاہیے۔ اور اس کے بغیر تو اب یہ
آئسولیٹڈ تو ہے ہی نہیں نا. آئی ٹی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو اور پھر جو کمپیوٹر سسٹمز ہیں ان کو آپس میں اس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے, کمبائن کیا جاتا ہے. نیٹورک سافٹ ویئرز بینگ یوز ٹو شیئر دی ڈیٹا امنگ یوزرز اینڈ دی ایپلیکیشن پروگرامز یوز ٹو ایکسیس ڈیٹا. ہمیں سارے ہی ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کا جو سیٹ ہے وہ ہمیں چاہیے. نیٹورک سافٹ ویئر ہمیں چاہیے, پھر ایپلیکیشن سافٹ ویئر جس کے ذریعے ہم ڈیٹا گیٹ کر سکتے ہیں جو ان دی ڈیٹا بیس. دی موسٹ امپورٹنٹ سافٹ ویئر کیا ہے کہ ڈی بی ایم ایس اٹ سیلف. اس کے اندر اٹ یوزز 3 ٹائپس آف سافٹ ویئر ٹو انیبل دی ڈیٹا بیس سسٹم ورک پراپرلی. ڈی بی ایم ایس میں کیا, دیز آر ایز فالوز. وہ کیا جی, آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر. ڈی بی ایم ایس جو ہے کمپیوٹر پراپرلی ورک کرے گا تو پھر ہی ہم آگے ورکنگ کر سکتے ہیں, مختلف طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں نا. آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر ہمیں چاہیے جس کو آپ پھر انسٹال جس سے بات کرتے ہیں. ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ آپ انسٹال تو کریں گے نا. اٹ مینیجز آل ہارڈ ویئر کمپوننٹس, آلسو انیبلز ادر سافٹ ویئرس ٹو رن آن دی کمپیوٹر. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپریٹنگ سسٹم ہوگا تو پھر ہم ڈفرینٹ ایپلیکیشن پروگرام جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر, اب یہ ہمیں سیٹ آف پروگرامس چاہیے ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو مینیج کر رہے ہیں, اور ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کیا ہے, اس کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس کو مینیج کر رہے ہیں, دی ڈیٹا بیس سسٹم. اس کے بعد ایپلیکیشن پروگرامس جو مزید جو یوزر کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے پروگرام بنائے جاتے ہیں جس کو کمپائلنگ ڈیفینیٹلی فور سافٹ ویئر کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ایپلیکیشن پروگرامس اور یوٹیلیٹیز جو کلائنٹس کو ریکوائر ہیں وہ بھی فیسلٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے نا. تو یہ ایپلیکیشن پروگرامس یوٹیلیٹیز وہ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے. دیز آر یوز ٹو ایکسیس اینڈ پروسیس دی ڈیٹا اسٹورڈ ان دی ڈیٹا بیس. اور یہ ہمیں کیوں چاہیے, تاکہ ہم جو ڈیٹا ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کیا ہے اس کو ہم گیٹ کر سکیں, اس کو پروسیس کر سکیں اور ریکوائرڈ انفارمیشن حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ پھر پرسنل اگلا کمپوننٹ ہے, لاسٹ کمپوننٹ ہے ڈیٹا بیس سسٹم کا. اب ہم بات کر رہے ہیں ڈیٹا کی, سافٹ ویئر کی, ہارڈ ویئر کی. تو اب یہ آٹومیٹک تو نہیں نا, اس کے لیے پرسنس تو چاہیے ہوں گے جس کے ذریعے ان ساروں کو ڈیٹا کو, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو یوز کیا جا سکتا ہے بیٹر. تو وہ پرسنل لوگ, وہ کیا جی, دی پیپل ریلیٹڈ ٹو دی ڈیٹا بیس سسٹم, اس کو پرسنل کہا جاتا ہے. پرسنس, ڈفرینٹ ٹائپس آف پرسنس ڈیٹا بیس میں جو ریکوائر ہوتے ہیں, ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. دیکھیں نا, ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اوور آل اس ٹاپک جو ہے کسی ایک خاص ٹاپک کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اب ڈیٹا بیس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹاپک ہی ہے نا, تو اس کا بھی تو کوئی انچارج ہوگا, تو اس کو کہتے ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہے, جو چیپٹر 2 کے اینڈ پہ بھی ہم ٹیکسٹ بک کے حوالے سے دیکھ لیں گے. اب ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یا اس کو ڈی بی اے کہا جاتا ہے, یہ سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں ڈی بی اے جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور اچھی سیلری جو ہے اس میں مل جاتی ہے. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اور ڈی بی اے از دی پرسن ہو مینیجز دی کمپلیٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, اس کو مینٹین رکھ رہا ہوتا ہے. ڈی بی اے ٹیکس کیئر آف دی سیکورٹی آف دی ڈی بی ایم ایس. ٹھیک ہے, سیکورٹی بھی اس کی ذمہ داری, اویلیبلٹی, ڈیٹا جہاں جہاں ریکوائر ہے وہ ڈیٹا مل سکے. مینیجنگ دی لائسنس کی, مینیجنگ یوزر اکاؤنٹس, ایکسیس. ڈی بی اے manages DBMS use and ensure that database is functioning properly according to the requirement. جو ہے وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ کام کرتا رہے. ٹھیک ہے, پھر ایپلیکیشن پروگرامر, سافٹ ویئر ڈیولپرس, جو بھی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے اس میں پھر ڈفرینٹ ڈیولپر جو ہے اس ٹاسک جو ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں جس کو پھر سسٹم کا پارٹ بنا دیا جاتا ہے. ایپلیکیشن پروگرامرز اور سافٹ ویئر ڈیولپرز, یہ ایپلیکیشن پروگرامرز وہ مختلف ایپلیکیشن پروگرام لکھتے ہیں ٹو ایکسیس ڈیٹا اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ فرام دی ڈیٹا بیس. دس یوزر گروپ از انوالوڈ ان ڈیولپنگ اینڈ ڈیزائننگ دی پارٹس آف دی ڈی بی ایم ایس. ڈی بی ایم ایس کے ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں وہ ڈیولپ کرنے میں اپنی یہ فیسلٹی, اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزائن کرنے کے لیے جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.
پھر ہمارے پاس اینڈ یوزرز. اب کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سافٹ ویئر جو کسی بھی ٹاپک کو یوز کر کے بنایا جاتا ہے تو اس میں جو اینڈ یوزر پہ جب توجہ نہیں نہ کی جاتی، جو سافٹ ویئر کو چلاتا ہے، چلانا تو یوزر نے ہے نا، اب وہ ٹیکنیکلی کوئی ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، تو اب آپ اس میں کوئی ٹیکنیکل ٹرم یوز کر رہے ہیں، وہ یوز کرنے کی کمپلیکیٹڈ ویز اگر ہو جائیں تو پھر تو جو ہے وہ سسٹم ویسے ہی فلاپ ہو جائے گا. تو کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اینڈ یوزر جو ہے اس پہ اگر توجہ نہیں کی جاتی تو اتنا مہنگا جو ہم ورکنگ کی ہے، مہنگا سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہے، وہ ٹوٹلی کلیپس ہی ہو جاتا ہے. چلانا تو اس نے ہے نا، جو ایک ٹیکنیکلی اس ٹاپک کا کوئی ڈیٹیل نالج ہونی نا اس کے پاس. تو اینڈ یوزر ایپلیکیشنز آر پروگرامڈ ان سچ اے وے دیٹ دے کلیکٹ یوزر ڈیٹا، اور پھر اس کو اسٹور کیا جائے DBMS میں. اینڈ یوزر آر دی ون ہو اسٹور، وہ جو ڈیٹا اسٹور کرنے میں جو اپنا فنکشن پلے کرتا ہے، ریٹریو کرنے میں، اپڈیٹ ڈیلیٹ کرنے. اینڈ یوزر وہ لوگ ہیں، پرسنس ہیں ہو یوز ایپلیکیشن پروگرامس ٹو پرفارم ڈفرنٹ ٹاسک آن ڈیٹا بیس. اب اس میں کلرکس، مینیجر، ڈائریکٹرز بھی ہیں، یہ ہمارے پاس کی بورڈ آپریٹرز بھی ہیں جو ہم ڈیٹا، ان کا کام سے ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے، اور وہ جو سافٹ ویئر جو ہے جو فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے تو فیسلٹی کے حوالے سے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرنٹ کی جائے اور پھر مینجمنٹ کو جو بھی جس چیز کو ڈیٹا ریکوائر ہے اس تک پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ مختلف کمپوننٹس کو ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹا بیس سسٹم کا. اب ڈائیگرام بھی اس کے ساتھ ہے، ڈائیگرام کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو ڈیٹا بیس جو ہے کمپلیٹ ڈیٹا بیس سسٹم ان چاروں کمپوننٹس کا ہی جو ہے وہ مجموعہ ہے. ٹیکسٹ بک کے اندر اس کا نالج جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹ اس کو آپ نے لانگ کویشچن کے طور پر بھی کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ بورڈ میں آیا بھی ہوا ہے. پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ ڈیٹا بیس میں 7 چیپٹرز ہیں اور 7 چیپٹر سے لانگ کویشچن 2 آنے ہیں، 2 میں سے 1 کرنا ہے. ٹھیک ہے، باقی 3 جو ہیں وہ سی لینگویج میں سے آنے ہیں، اس میں سے 2 کرنے ہیں. تو کمبائنلی وہ تو 5 میں سے 3 ہو جائیں گے، لیکن الگ الگ سیکشنز ہیں. ڈیٹا بیس میں سے 2 سے 1 ہی کر سکتے ہیں، 2 نہیں کر سکتے. اور سی لینگویج میں 3 میں سے 2 ہی کر سکتے ہیں، 3 نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہے اب یہ تھوڑا سا ہے اس کی تیاری تو اب ایسے ہی. اور آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے فرسٹ 3 چیپٹرز یا لاسٹ 3 چیپٹر 1 2 3 فرسٹ 1 2 3 چیپٹر یا پھر ہمارے پاس 5 6 7 اس کو دیکھ لیں تو پھر ہمارے پاس کوئی ایک لانگ کویشچن بن جاتا ہے. یعنی اب یہ 3 چیپٹر کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک لانگ کویشچن کی ہم بات کر سکتے ہیں. جس طرح آپ لیکن یہ دیکھ لیں اب یہ جو ڈیٹا بیس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کی ڈیٹیل تو ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے، لیکن یہ اب لانگ کویشچن آیا ہوا ہے. اب یہ مسئلے مسائل بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو اس کو ہمت سے جو ہے ہم نے اس کو سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک ڈیٹا بیس اور اس کے میجر کمپوننٹس. اب اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.